عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت ہے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے، قرآن مجید کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے فضیلت بخشی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. جتنی چیزوں کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق ہوا ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بابرکت بنا دیا. اور چاہے مکۃ المکرمہ ہو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تعلق مکہ سے جڑا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الذی ببکۃ مبارکا، یہ شہر مبارک ہے. زبان لینگویج کا تعلق جب کلام اللہ سے جڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے احب العرب للثلاث لانی عربی ولغت القرآن عربی ولغت اہل الجنت عربی. عربی کے ساتھ محبت کرو، مسلمانوں کو آرڈر اور حکم ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ بتاؤ ہوتا کیا ہے؟ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو. میرے اور آپ کی نبی کا فرمان ہے احب العرب للثلاث، عربی کے ساتھ تین وجوہات کے بنا پر محبت کرو. لانی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. ولغت القرآن عربی، اور قرآن مجید کی زبان عربی ہے. ولغت اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. لیکن آج محبت کس کے ساتھ ہے؟ آج کس پر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ آج کس کے لیے مہنگی فیس ہم دے رہے ہیں؟ آج کس زبان کی سیکھنے کے لیے میں نے اپنے 2 مقتدیوں کو تیار کیا. میں نے کہا بھائی عربی سیکھو، تمہارے کو عربی سکھاتا ہوں. کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سکھانے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن کوئی تو آئے جو سیکھے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، انگریزی اور انگلش سیکھنے کے لیے میں دیکھتا ہوں ہر گلی ہر کوچے میں انسٹیٹیوٹ قائم ہے. اس کے لیے پیسے بھی دیے جا رہے، اس کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے جا رہے، اور اس اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو داخل کرایا جاتا ہے جہاں پر انگلش عام ہو اور انگلش بولی جاتی ہو. میرے نبی کا فرمان ہے احب العرب للثلاث. انگلش کے بارے میں نہیں فرمایا. میں اور آپ ایمان کے جو ہے دعوے دار ہیں، اور اس لینگویج کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے احب العرب للثلاث، عربی کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ عربی کا تعلق قرآن سے جڑا ہے. رمضان مبارک کا تعلق قرآن سے جڑا ہے. اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ کا تعلق قرآن سے جڑا ہے. جس چیز کا تعلق قرآن سے جڑا ہے عزت نے اس چیز کو بلند عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھنے پر میرا نبی فرما رہے کہ 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. مدینہ المنورہ کا تعلق قرآن سے جڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے 1 نماز پڑھو گے 50,000 کے برابر اس کو شمار کیا جائے گا. جس چیز کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جس انسان کا تعلق قرآن سے جڑے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے قوموں کو بلند کیا. وَيَدْعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور بہت ساروں کو جنہوں نے ترک کیا اللہ رب العزت نے اسے گرا دیا. تو یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے. آج کی رات رمضان مبارک میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضانا یعنی رمضان مبارک میں 2 عبادات مطلوب ہے. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قام رمضانا رات کا قیام. اور اس کے لیے ہمیں آرڈر ہے کہ تراویح میں قرآن مجید پڑھو، اور مسلمان پڑھتے ہیں. تو رات کی عبادت کے متعلق من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رات میں عبادت کرے اللہ رب العزت فرما رہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام وہ گناہ جو اس نے کی ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. تعلق قرآن مجید سے جڑا رمضان کا، اللہ رب العزت نے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا. تعلق جس رات کا تعلق قرآن سے جڑا ہے اس رات کے متعلق بھی اللہ رب العزت فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رات کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، اللہ رب العزت اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا لیتا ہے. میرا اور آپ کا تعلق اگر قرآن سے جڑے گا تو میرے عزیز ساتھیوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عرفہ اعلیٰ اور بلند بنا دیں گے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.